ہمارے علماء جو اتر پردیش یا مدھیہ پردیش یا مہاراشٹر یا کرناٹک یہ کہیں بھی ہے، یہ علماء بہار ہی کا دین ہے جو ہر طرف آج خدا کی قسم یہ جو مدارس قائم ہے یہ علماء بہار کے صدقے میں ہے۔ درسگاہ میں جو تعلیم ہو رہی ہے وہ ہمارے علاقے کے علماء قربانی پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آئندہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے علاقے میں اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے۔ ایجنڈا بہت ہے لیکن ان میں سے سب سے پہلی بات سوچنے سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارا جلسہ آج بالکل بیکار ہو چکا ہے، یہ سب کو احساس ہے۔ کیوں بیکار ہوا؟ اس میں ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے عوام جو بھی جلسہ کرتی ہے علماء سے رابطہ کرتی، علماء مشورہ دیتے ہیں فلاں کو بلوا لیجیے، فلاں کو بلوا لیجیے، فلاں کو بلوا لیجیے۔ اگر یہ مشورہ آپ علماء دین کے بارے میں مدرسین کے بارے میں دینے لگے تو انشاءاللہ تعالی اسٹیج اچھا ہو جائے۔ بے شک آپ مشورہ صحیح دیں، جتنے بھی لوگ ہیں علماء کو میں کہوں گا چھوٹے بڑے سب کو آپ صحیح مشورہ دیں، کسی کے دھوس میں نہ آئیں، دین کو نہ چھپائیں، مسائل کو مد نظر رکھیں اور ہرگز اپنی بات کو عوام کی بات کو مان کر آپ جلسے کو خراب نہ کریں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، جلسے کا جو ماحول خراب ہے اس کو ایک بیچ سدھارنا بہت مشکل ہے۔ ایک طریقہ ہے ہم لوگ سدھار سکتے ہیں اگر عالم چاہیں تب، اور اگر عالم نہیں چاہیں گے تو کبھی نہیں سدھرے۔ عوام کچھ نہیں ہے، یہ عوام آج بھی ہمارے علماء کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر ہم لوگ صحیح ہو جائیں، ہم لوگوں کے دل میں صحیح جذبہ اسلام کا ہو جائے تو یہ عوام کچھ نہیں، خدا کی قسم یہ تلوے آگ بھی چاٹیں گے۔ اس لیے آپ کو ضرورت ہے، ہم کو ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہے نا۔ اور جلسے کو اس وقت ابھی سدھارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ ابھی فوراً عوام کو سمجھا لیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ یہ کریں، جلسہ میں علماء کی تقریر 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم ہو جائے۔ کیا بات ہے؟ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی نقیب کی ضرورت نہیں۔ آپ جو نقیب بلائے ہیں، عوام نے جو بلائی ہے وہ 12 بجے کے بعد شورا اور جتنے بھی نقبات جو بھی ہیں جو ہے کرتے رہے، ابھی جو بھی ان کو کرنا ہے کریں، لیکن 12 بجے ساڑھے 12 بجے تک صرف علماء کی گفتگو ہو۔ یہ ہر کوئی سمجھ لیں، تب امید ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تب، نہیں تو ہم نے دیکھا ہے جلسے میں کوئی شاعر پڑھ رہا ہے وہ 1.5 گھنٹہ پڑھ چکا، یہ عالم لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں ایک کی بڑی بڑی ٹوپی لے کر، اب یہ فرمائش ہے 1.5 گھنٹہ کے بعد یہ عالم کہتا ہے کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ جلسے کو خراب کریں، آپ اپنے کردار کو صحیح کیجیے۔ آج کے بعد سے کوئی نہیں کہے گا کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ اس لیے میں کہوں گا 12 بجے تک علماء کی تقریر ہو، اس پر آپ لوگ پہلے ہاں کہیے کہ ہاں ہم لوگ ہر علاقے میں اس پر عمل کریں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، خرابی کو دور کرنے کے لیے یہی ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی، ابھی یہ ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو مت بلائیے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ حال ہی میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں سب پڑھتے ہیں، عالم ہے، آپ کیسے کہیں کہ یہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ ایسے کیسے وہ جلسے میں خودے پڑھنے لگے، ہم یہ کیسے جانے؟ اس لیے بہت یہ سب مشکل والی بات ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ سب نہیں کر سکتے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے علاقے میں کم سے کم اس نقیب کو، اس شاعر کو نماز پڑھنے پر مجبور کیجیے، کم سے کم اتنا کیجیے۔
नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ईशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर, सबको। इसलिए आप हजरात इसमें आप लोग हैं सहमत कि हम लोग जो भी जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं उनका क्या हो? मैं मांग नहीं करता हूं, जाता हूं अपनी गाड़ी से, ऐसी जगह भी गया हूं कि अपने किराए से वापस आया, उसका क्या हो? और अक्सर जगह 2000 दे दिया, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उसको जो है ना 2000 दे दीजिएगा बस हो। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए 21,000 नहीं कह सकते हो। आप आलिम है, आप आलिम है, आपने तौहीद की। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं, हम लोगों को सुधारना, हम लोगों को सुधारना, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाए, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखालिफ खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं हमसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमाए किराम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबरीन के जलसों में होता है इंशाअल्लाह तबारक तआला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूं। हाँ, जलसा में अकाइद की गुफ्तगू होनी चाहिए। हेलो, ये इस्लाही मौसा कसम खुदा की 25-30 साल से सारा इस्लाही पर बोलते हैं। हाँ, तंजीम। लेकिन क्या हुआ? हमारी आवाम सुलह कुंडी होती चली जा रही है, बात करता आवाज ले रही है। हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ उसके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने आवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होना चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तारीफ करते हैं, आप हजरात इसकी तारीफ करते हैं। आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और एक बात याद रखें, आज जो चाहिए था कि जो नात पढ़ने का तरीका है आज करके इस दौर में वो एक बैग खत्म हो जाए, बड़ा मुझे आप बाइकाट करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिए, बाइकाट करके क्या फायदा? हाँ,
ہاں اور ایک بات یہ جلسے میں جیسے ہی نعت خواں آئے جن کی صدارت میں ہو رہی ہے، حضرت سنیے گا، جن کی صدارت میں ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے اعلان کریں کہ اکو وغیرہ نہیں چلے گا، جو آواز میں ہے آپ پڑھیے تاکہ لوگ سنیں۔ لوگ پڑھتے ہیں، شاید لوگ اکو اطلاع کر دیتے ہیں، کوئی سن بھی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ صدارت کریں، بیٹھیں تو سب سے پہلے اکو کو بند کر دیں، اور جو کہے اکو چلو اکو کہے اس کو شاعر کو بیٹھا دیں، کہیں کہ اگر اکو کے پڑھنا ہے تو پڑھیے، نہیں تو بیٹھیے، آپ کو جو نظرانہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر 2-4 جلسے میں ہم لوگوں نے ایسا کر لیا انشاءاللہ تعالی ماحول صحیح ہو جائے گا، بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اور نقبہ حضرات، اچھا نقبہ حضرات ایک ایک کرتے ہیں، نقبہ حضرات ناظم اجلاس، نقیبی اجلاس، باپ رے باپ، القاب خدا کی پناہ۔ اور ان لوگوں کو چاہیے کہ غیروں کے بھی کبھی کبھی یوٹیوب میں دیکھیں کہ وہ لوگ نقابت کیسے کرتے ہیں، وہ لوگ نقابت کیسے کرتے ہیں۔ وہ آئیں گے، ابھی آپ نے فضیلۃ الشیخ فلاں سے آپ نے یہ سنا، اب اس کے بعد فضیلۃ الشیخ فلاں تشریف لا رہے ہیں، بس ہو گیا۔ تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا مقرر کو، آپ کو نہیں۔ اور جتنے بھی شاعر لوگ ہیں ان کو بھی منع کیا جائے کہ آپ کو جلسے میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نعت پڑھیے بس۔ اور ایسے ہی مقررین کو کہا جائے کہ نعت پڑھنے والے کو میں نے مدعو کر لیا ہے، آپ حضرت تقریر کیجئے، نعت نہیں۔ بولائیے جس کو بولانا ہے۔ 1 سال اگر آپ نے عمل کر لیا یہ سارے نکل جائیں، صاف خود بخود نکل جائیں۔ پورے ہندوستان میں اگر اس طریقے سے آپ نے کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ سب نکل جائیں، کسی کو پابندی کی ضرورت نہیں۔ ہاں چلیے ایک بات یاد رکھیے گا، لوگ کہیں گے حضور یہ علاقہ دیوبندیوں کا ہے اور یہ علاقہ سب کے سب دیوبندیوں کا ہے، ہم لوگ 20% رہے صرف، وہاں ہم کیا کریں؟ سنیے، آپ علل اعلان کہیے، اشتہار نکالیے کہ یہ مسلک اہل سنت بریلیوں کا جلسہ ہے اور اس میں عقائد کی بات ہوگی اور فلاں عالم عقیدے پر گفتگو کریں گے، کسی کو سننا ہو تو آئیں، نہیں سننا ہو تو ہرگز تشریف نہ لائیں، ہرگز مدرس جلسہ گاہ کو جنگ کا اکھاڑا نہ بنائیں۔ یہ آپ کہیں جہاں بھی 20% ہو وہ آپ کہیے، ایک دم علل اعلان کہیے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جس میں اگر آپ نے اشتہار میں لکھ دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے میں دیوبندیوں کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، تو آپ کا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجمع بڑھ جائے گا، گھٹے گا نہیں۔ میرا تجربہ ہے بڑھ جائے گا، مجمع بڑھ جائے گا۔ اس لیے آپ خدا کے لیے سمجھوتا عقیدے میں نہ کریں، ہرگز سمجھوتا عقیدے میں نہ کریں۔ عقیدے کا پرچار لازم ہے اور بیجا القابات کے استعمال نہ کریں۔ میں نقبہ حضرات سے عرض کروں گا کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں، بیجا القابات کے استعمال نہ کریں۔ اور ان کے بعد ایک بات اور بھی، عوام کو، جو عوام کی یہ حالت ہوئی ہے کہ وہ علماء کی نہیں سنتے ہیں، شورا کے سن کر کے چلے جاتے ہیں، اگر آپ نے 12 بجے تک علماء کو پابند کر دیا وہی بولیں گے، شورا بعد میں بولیں گے، خود بخود ماحول صحیح ہو جائے گا۔ اس بات کو آپ حضرات ہر جگہ نافذ کیجئے۔ 7 دسمبر کو ہمارے یہاں عربی کالج میں ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں سے میں خود اس پر عمل کروں گا۔ 12 بجے سے پہلے ہمارے یہاں جلسہ ہو جائے گا۔ کس کا؟ مقررین کا، اور اس کے بعد شورا جو ہیں جو بھی ہوں گے وہ کہتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ ادب کے دائرے میں،
اگر ادب کے خلاف کرے گا ہم لوگ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو آپ حضرات امید ہے کہ میری بات کو غور سے سنے ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ مدد العالی سے عرض کروں گا کہ 2-3 کلمات آپ بھی کچھ بیان فرما دیں تاکہ ہم لوگ مستفید ہو جائیں. اچھا اور ایک چیز، مہنگا جلسہ بہت ہو رہا ہے، بہت جلسہ مہنگے پڑے ہیں، تو وہی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، مانگ جو اتنا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ 12 بجے والا معاملہ دوسرا کو اگر اپنا لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود عوام انشاءاللہ تعالیٰ وہ مہنگے لوگوں کو نہیں بلائیں. اور آپ جلسہ کیجئے تو یہ سوچ کر کیجئے کہ ہم اس جلسے سے ہمارے گاؤں میں جو مدرسہ ہے وہاں بچا کر کے اس جلسے میں 2-3 لاکھ بچا کر وہاں 2 مدرس کو بحال کریں گے جس کو 15,000 روپیہ مہینہ دیں گے اور قابل مدرس کو بحال کر کے اس پر ہی اس پیسے کو خرچ کریں گے. جلسہ جہاں بھی ہو اور علماء سے میں کہوں گا اگر کہیں جلسہ میں آپ جو کچھ کرتے ہیں اگر کہیں وہاں مدرسہ نہیں ہے تو وہاں آپ لائبریری کام کیجیے، لائبریری کام کیجیے. ان پیسے سے لے کے اہل سنت و جماعت کی کتابیں اس میں ڈالیے اور ان کے بعد ان کو مطالعہ کے لیے مجبور کیجیے. بہرحال یہ سب چیزیں بات کی ہیں، لیکن پہلے جلسے کا سدھار جس طریقے سے ابھی جو تجویز پیش کی گئی اس پر اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں پوسٹر میں نام کسی کا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کسی کا بھی نام پوسٹر میں نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ کفیل امبر میں نے معافی وغیرہ مانگ لی ہے، اب کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، کسی پر پابندی لگا کے آپ یہ سوچئے گا کہ ہم اس کو مجبور کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے جو معافی مانگ لی ہے نا، اور وہ اس میں واٹس ایپ وغیرہ پہ گھوم رہا ہے، نہیں وہ تو خود کہہ رہا ہے، اس نے وہ اس کی آواز ہے، اس کی شکل ہے، وہ بول رہا ہے نا، وہ بول رہا ہے. ایک منٹ اور بھی، آج ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ادارہ ہے، ایک منٹ بیٹھیے بیٹھ جائیے. میں ایک منٹ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ہاں تب تو پھر شعراء جتنے بھی ہیں نا اور جتنے بھی مقررین کی داڑھی کٹی ہوئی اتنی رہتی ہے، سب پہ پابندی لگی، سب پہ پابندی لگی نا. ہاں اور جتنے بھی شعراء جتنے بھی نوکابا جن کی داڑھی کٹی ہوئی ہے اس کو بھی اس پر بھی پابندی لگی. پابندی لگی ہوئی لیکن عمل نہیں ہو رہا. یہ بے عمل کی. ہاں اتنی بڑی داڑھی رکھے یہ بھی ہو رہا. ہاں چلیے رکھیے. آپ لوگ تشریف رکھیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کا پیغام ہر جگہ جا رہا ہے. سن لیجیے، علماء کا رابطہ بڑے علماء نے رات میں گفتگو ہم سے کی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ اس وصف کو صرف ایک علاقے کے لیے محدود نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے کیا جائے. آپ کا پیغام پورے ہندوستان میں پہنچے. اور ان کے بعد پھر یہ کہ خبردار بڑے علماء نے ہم سے رابطہ کیا کہ یہ ابھی اگر کسی کا نام لے کر پابندی کریں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں اور اس طریقے سے بہت ہی غلط ہوگا. اسی لیے نام لے کر بھی کسی کی پابندی نہیں. جو بھی شعراء اس انداز سے دھم سے پڑھیں گے اس کو ہم لوگ نہیں بلائیں گے، بائیکاٹ نہیں بلائیں گے. نہیں، یہ ہونا چاہیے
कि उसको हम लोग बुलाए नहीं, और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बायकॉट नहीं करेंगे। हम बायकॉट नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं। अगर हम लोग हो जाए इस पर पाबंद तो फिर कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। इसीलिए आप, हाँ, एक मिनट बैठ जाइए। आप हमसे अभी यही क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मकसद हल, मकसद हल है, मकसद हल। हाँ जी, देखिए सारी सुनिए, मुफ्ती साहब किबला काजी सीमांचल है और एक बहुत जिम्मेदार आदमी है। जिस काम को जिस तरीके से करना होगा, ये आप भरे मजमे में इस तरह से न पूछें। इनके साथ भी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बाइकॉट के लेटर्स आपने जहां के पढ़े हैं वो वहां के थे, लेकिन चूंकि ये मामला सीमांचल का है, सीमांचल इस वक्त बहुत ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव हो चुका है। यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं। मुफ्ती साहब खुद ही जो फैसला फरमाएंगे, ये फैसला न सिर्फ जलसे के हक में बल्कि कफील अंबर साहब के हक में भी बेहतर रहेगा। मैं नहीं कहता कि नहीं, चूंकि कफील अंबर मेरा दोस्त है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, उनसे लगातार मेरे राब्ते हैं। मैं भी चाहूंगा कि वो डेली यहाँ पे आए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। वो कल मुझे फोन किया कि हुजूर मैं अल्लामा शहरियार साहब के कदमों में जाके लिपट जाता हूं, तब तो माफ करेंगे। मैंने कहा कदमों पे निपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, आपको अभी यहाँ नहीं आना है। गलत कहा मैंने? सही बात है, बिल्कुल सही। देखिए, बाइकॉट करना वो मसले का हल जिसको निकालना चाहेंगे, काजी सीमांचल को इख्तियार है, ये अपना निकालेंगे, इनका अपना जलसा है। दूसरी बात, मैं कमेटी जो बनाना चाह रहा था, उस कमेटी के ताल्लुक से 5-7 अस्मा मेरे सामने आए हैं। उन चुके वक्त है नहीं, अजान का वक्त करीब है। अररिया जिला से हमारे इलाके में बहुत से जलसों में अभी हाल फिलहाल नहीं बोल शब्बीर बरकाती के ताल्लुक से तो जो बात आप लोग फैसला करना चाहें वो कर लें। काजी साहब बैठे हैं, माइक बंद करें, बंद कीजिए उसको।